سب سے پہلے اسلام جنہوں نے قبول کیا مردوں میں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اسلام کی شروعات میں حضرت ابو بکر نے آ کر حضور کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کا رسول، ہم اپنی دین کی تبلیغ کافر اپنی بتوں کو پوجا کرتے ہیں، سب کے سامنے پوجا کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے دین کا تبلیغ بھی سب کے سامنے کریں۔ میرے حضور فرمایا، نہیں ابو بکر، اسلام کا عروج نہیں ہے، اسلام چھپ کر بڑھ رہا ہے، اسلام کا عروج نہیں ہے، ابھی اس طرح نہیں کریں۔ تو حضرت ابو بکر چند منٹ خاموش ہو کر پھر عرض کرنے لگا، اللہ کا رسول آپ اجازت دیجئے، اب کل ہم کلہا اسلام کی تبلیغ دیں۔ تو میرے حضور نے دوسری مرتبہ منع فرمائی، تیسری مرتبہ پھر حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کا رسول آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم کلہا یعنی ظاہری طور پر اسلام کی تبلیغ کریں۔ تو میرے حضور نے حضرت ابو بکر کو اجازت دے دی۔ تو حضرت ابو بکر کسی مسجد میں جا کر تبلیغ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے، حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ تو کافروں نے دیکھا کہ مسلمان ظاہر تبلیغ کر رہے ہیں، انہوں نے آ کر حضرت ابو بکر کو اتنا شدید مارا، یعنی حضرت ابو بکر کو اتنا زیادہ تکلیف دے کر انہوں نے مارا، اور کئی صحابہ میں بیٹھے تھے، جو چند صحابہ اکرام تھے جو حضرت ابو بکر کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، چند بیٹھے تھے، ان کو بھی اتنا مارا بہت بری طرح سے۔ تو حضرت ابو بکر کو ان ظالموں نے شدید طریقے سے مارا کہ حضرت ابو بکر 3 دن تک بے ہوش رہے۔ جب حضرت ابو بکر کے قبیلے والوں کو پتا چلا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش پڑا ہے کہیں جگہ پر، یعنی کسی مسجد میں، ان کے قبیلے والوں کو یہ پتا چل گیا کہ ابو بکر فلان مسجد میں بے ہوش ہے، ایسے اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا، تو کافروں نے ان پر حملہ کیا ہے، تو ابو بکر فلان جگہ پر بے ہوش ہے۔ تو ان کے قبیلے والے آ کر حضرت ابو بکر کو اپنے قبیلے لے گئے۔ تو 3 دن کے بعد میرے بھائیوں حضرت ابو بکر کو جیسے ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھنے لگا کہ میرے حضور کہاں ہیں۔ 3 دن بے ہوش ہونے کے باوجود بھی انہیں اپنا فکر نہ رہا۔ وہ جب بھی ہوش میں آئے تو جیسے ہی پہلی مرتبہ ہوش میں آیا تو پوچھنے لگا میرا حضور کہاں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کہاں ہے۔ تو ان کے معنی کہی کہ جس کے لیے آپ اتنے مار کے آئے ہو پھر بھی اسے یاد کر، تم روٹی کھاؤ چپ چاپ، تمہیں اب کسی کا نام نہیں لینا ہے، جس کی وجہ سے آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں آپ پھر بھی اس کو یاد کر۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں